ایک مشہور افسانہ ہے کہ جزائر سولمون کے باشندے اگر کسی درخت کو کاٹنا چاہے تو کسی کلہاڑی کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہاں کے باشندے اس درخت کے ارد گرد جمع ہو کر اسے کوستے ہیں، اور اتنا کوستے ہیں کہ ایک ٹائم پہ آ کر وہ درخت خود ہی ختم ہونے لگ جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتا تو اسے جادو ٹونا یا نظر کا نام دے دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ذہنی بیماریوں کو بھی کچھ اس طرح سے ہی ڈیل کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ خاموش طبیعت ہے یا دوسرا بچہ جس کا بیہیو اچھا نہیں ہے، اس کے بیہیورل ایشوز ہے، تو اس پر ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہے ہی ایسا۔ والدین سمیت اس بچے کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو شاید کبھی پتہ بھی نہ چلا ہو کہ کب اس کے برتاؤ کا موازنہ کرنا اس بچے کے اندر کس قدر تبدیلی لا چکا ہو۔ ڈاکٹر فریحہ جو کہ ان معاملات سے کلینکلی ڈیل کرتی ہیں، ان کے مطابق بچوں میں کمپیریزن یعنی موازنہ ان کے مینٹل ہیلتھ کو افیکٹ کر سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ نقصان پہنچا سکتا ہے ان کی سیلف اسٹیم کو۔ تو جب کوئی بچہ ایسی پریشانی یا اس مینٹل اسٹیٹ سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے پیرنٹس اور اپنے دوستوں سے بھی اس چیز کو شیئر نہیں کرتا۔ تو وہ کون سے ایسے سمٹمز ہیں جو پیرنٹس کو اگنور نہیں کرنے چاہیے؟ When children are being compared to others, especially when it's an up comparison, that is when children are being told that somebody else is doing better than them, somebody else is more beautiful, more obedient, more hardworking, a better student maybe, a better child maybe. In any way, when it's an up comparison, that definitely leads the child to feel insecure in his environment, because the people who are supposed to especially if this comparison is coming from the parents, so the people who are supposed to be the support of the child are actually not supporting him, because the comparison that is being done is actually indicative of this fact that I'm not good enough, right? And hence I'm being told that somebody else is better. And this comparison can definitely make the child feel lonely, make the child feel not good enough. It can impact the self-esteem of the child. It can impact a sense of agency that the child may usually would have. And this can, of course, ultimately, holistically impact the child's mental health and personality. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 50 ملین سے بھی زائد لوگ ذہنی امراض میں مبتلا ہے، تاہم لوگ اس کو بیماری تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ اس کو جادو ٹونا یا نظر مان لیتے ہیں۔ بڑوں میں اس بیماری کے علامات کی بات کی جائے تو وہ ان کا کام سے جی چرانا، کام میں دل نہیں لگنا یا پروڈکٹیو نہ رہنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم بچوں میں بات کریں، یا پھر وہ بہت زیادہ غصہ، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ گم اور خاموش طبیعت کے ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کمپیریزن ایک بری چیز ہے؟ ہم بچوں کو کس طرح بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں؟ کمپیریزن جو ہے کوئی بری چیز نہیں ہے، کیونکہ کمپیئر جب ہم کریں گے تبھی تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کس مقام پر ہیں۔ لیکن کمپیریزن جو ہے وہ رشک کی حد تک ہو، حسد کی حد تک نہ ہو۔ حسد کب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو جس سے کمپیئر کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کی جتنی ویکنیسز ہیں وہ سب کے سامنے بیان کریں، اور جو ہمارا انداز ہو صرف بیان ہی کرنا نہ ہو، غصے کے جو ہمارے جذبات شامل ہو جاتے ہیں وہ ساتھ ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے ہماری ٹون جو ہے اس میں اندازہ ایسا ہو رہا ہو کہ غصہ ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بچہ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، اور اگر سامنے دوسرا بچہ جس کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور اس کو ڈانٹا جا رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ بڑھے، اس میں پھر ہمت جو ہے، اگر بار بار اس کو تنبیہ کرتے رہیں اور سب کے سامنے تنبیہ کرتے رہیں، اور خاص طور پہ جس بچے سے کمپیئر کیا جا رہا ہے اس کے سامنے تنبیہ کرتے رہیں، تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب یہ تھک جاتا ہے۔ یقیناً ایک بچے کی نشو و نما میں سب سے اہم کردار اس کے پیرنٹس اور اس کے گھر والوں کا ہی ہوتا ہے۔ کوئی بھی پیرنٹس اپنے بچوں کے لیے کچھ برا نہیں سوچتے، لیکن کبھی ہم ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں جن کا ان کی ذہنی نشو و نما پر ایک گہرا اثر پڑ جاتا ہے۔